بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان لم و اخواتها، لم اور اخوات لم کا بیان۔ اخوات لم یعنی لما، لام امر، لا نہی، یہ سب اخوات لم کہلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہیں لم اور اخوات لم، یہ سب تدخل علی المضارع، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ فتجزم خمس صیغ، یہ 5 صیغوں کو مجزوم بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی صیغیں ہیں؟ یفعل واحد مذکر غائب، تفعل واحد مؤنث غائب، تفعل واحد مذکر مخاطب، افعل واحد مذکر متکلم وواحد مؤنث متکلم كذلك، نفعل، ٹھیک ہے، یہ بھی جمع متکلم، تثنیہ متکلم، مذکر اور مؤنث دونوں۔ ایک تو یہ کام کرتا ہے کہ ان 5 صیغوں کو مجزوم کر دیتا ہے۔ یفعل تھا تو لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل، ٹھیک ہے۔ ایک کام یہ کرتے ہیں۔ دوسرا کام وتسقط النون الاعرابیہ من 7 صیغ، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ کون سے 7 صیغے ہیں؟ یفعلانی تثنیہ مذکر غائب، تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب، تفعلانی تثنیہ مذکر مخاطب، تفعلانی تثنیہ مؤنث مخاطب، یفعلون جمع مذکر غائب، تفعلون جمع مذکر مخاطب، تفعلین جمع مؤنث مخاطب۔ ان صیغوں میں یہ کیا کرتا ہے کہ اس کا جو نون اعراب کا جو نون ہے، ٹھیک ہے، جو تثنیہ اور جمع اور مفرد کے لیے آتا ہے، یہ سارے نونوں کو یہ گرا دیتا ہے، حذف کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے۔ جیسے لم یفعل، لم تفعل، ٹھیک ہے، لم یفعلو، لم تفعلی، اس طرح سے۔ ولا تعمل شيئا في يفعلنا وتفعلنا، یفعلنا اور تفعلنا میں کچھ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، لم یفعلنا، لم تفعلنا۔ وتجعل المضارع المثبت في معنى الماضي المنفی، دوسرا کام یہ کرتا ہے عمل کہ مضارع کو، مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ فعل مضارع تھا موجودہ زمانے یا مستقبل زمانے پر دلالت کرنے والا، اور مثبت تھا، منفی نہیں تھا، لیکن لم داخل ہونے کی وجہ سے یا لما داخل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ فعل مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ایک تو ماضی کے معنی میں گزشتہ زمانے میں، اور وہ بھی منفی کا معنی ہے۔ جیسے لم اکتب، اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے ما کتبت فیما مضی، گزشتہ زمانے میں میں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ نفی الجحد بلم فی الفعل المضارع المعروف، فعل مضارع معروف میں نفی جحد بلم۔ لم یفعل، اس نے نہیں کیا، لم یفعل، ان دونوں نے نہیں کیا، لم یفعلوا، ان سب نے نہیں کیا، مردوں نے، لم تفعل، اس ایک عورت نے نہیں کیا، لم تفعل، ان 2 عورتوں نے نہیں کیا، لم یفعلن، ان سب عورتوں نے نہیں کیا۔ اس طرح سے لم تفعل، لم تفعل، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعل، لم تفعلن، لم افعل، لم نفعل۔ نفی الجحد بلم فی المضارع المجهول، مضارع مجهول میں لم یفعل، لم یفعل، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعل، لم یفعلن، لم تفعل، لم تفعل، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعل، لم تفعلن، لم افعل، لم نفعل، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا یہ سبق۔ اس کے بعد یہ سبق کل ہم نے ریکارڈ کرایا تھا، لیکن اس کی آواز مسئلہ ہو گیا تھا، اللہ کی چاہت، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں لکھا اور جو چاہا کر لیا۔ تو آج اللہ پاک دوبارہ توفیق دی اللہ نے، اللہ کا کرم ہے۔ بیان لما والفرق بینہ وبین لم، لما کا بیان اور لما اور لم دونوں میں فرق کیا ہے، اس کا بیان۔ کلمۃ لما ایضا تعمل مثل لم لفظا و معنی، لما جو کلمہ ہے یہ لفظاً اور معنی لم ہی کی طرح عمل کرتا ہے۔ جس طرح لم کا عمل ہے کہ لفظاً اس کلمے کو، فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، معنی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی طرح سے لما کا بھی حال ہے۔ لیکن معنی لم یفعل ما فعل، لم یفعل کا معنی یہ ہے، فرق صرف معنی میں تھوڑا سا ہے، وہ یہ ہے کہ لم یفعل کا معنی ہے کہ ما فعل اس نے نہیں کیا، اور لما یفعل کا مطلب معنی یہ ہے کہ ما فعل حتی الآن، اس میں استمرار ہے، دیمومت ہے، ٹھیک ہے، تو اب تک نہیں کیا۔ تو یہ دونوں میں ایک فرق ہے۔ لم یفعل اس نے نہیں کیا،
ہو سکتا ہے پہلے نہیں کیا پھر بعد میں کر لیا ہو، لیکن لما یفعل اب تک نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ ایک فرق ہو گیا. فائدہ ان ولام للامر، یعنی وہ لام جو امر کے لیے آتا ہے، اور ان ولا التی للنہی اور لا نہیں، یہ هذه الثلاثه، یہ تین ایضا تعمل عمل لم لفظا، لفظی اعتبار سے یہ بھی لم ہی کا عمل کرتے ہیں. ويقال لها اخوات لم، ان کو اخوات لم کہا جاتا ہے، شمار کیے جاتے ہیں ان کے، اگرچہ اپنی بہنیں نہیں ہیں لیکن ہے تو صحیح. مثل ان یفعل ان یفعلا ان یفعلوا ان تفعل ان تفعلا ان یفعلنا ان تفعل ان تفعلا ان تفعلوا ان تفعلی ان تفعلا ان تفعلنا ان افعل ان نفعل. ٹھیک ہے، فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، لفظاً یہ عمل ہے اس کا. اور اسی طرح سے لیفعل لیفعلا لیفعل لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعلنا. ٹھیک ہے، اور بنا بر مذہب یعنی اختلافی لافعل لنفعل، اور کسی مذہب میں پھر لتفعل لتفعلا لتفعلوا لتفعلی لتفعلا لتفعلنا بھی ہے. ولا نفعل عفوا لا تفعل لا تفعلا لا تفعلوا لا تفعلی لا تفعلا لا تفعلنا. ٹھیک ہے، واللام للامر تأتی فی جمیع صیغ المعروف غیر الحاضر، لام جو امر کے لیے آتا ہے یہ معروف کے تمام صیغوں میں آتا ہے حاضر کے علاوہ. ٹھیک ہے، عام طور پر کتابوں میں یہی لکھا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی اسی طرح سے اس کی مثالیں ملتی ہیں بہت ساری. لیکن عرب کہتے ہیں کہ حاضر کے لیے بھی لام امر استعمال کر سکتے ہیں، لتکتب لتکتبا لتکتبو. ویسے تو یہ ہے کہ اکتب اکتبا اکتبو، لیکن یہ ہے کہ کبھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، اور مستعمل بھی ہے. اگرچہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح سے کرنا بھی جائز ہے، منع نہیں ہے، عرب کرتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا الناہیہ تأتی فی جمیع صیغ النہی، نہی کے تمام صیغوں میں لا ناہیہ آتا ہے. الملاحظہ حسب بیان المحققین من اہل صرف، اہل صرف کے جو محققین ہیں ان کے بیان کے اعتبار سے، ینبغی ان تذکر صیغ الامر باللام و صیغ النہی مع ابحاث لم، وہ صیغے کہ جو لام امر کے ذریعے سے بنتے ہیں فعل مضارع کے، اور وہ صیغے کہ جو لائے نہیں کے ذریعے سے آتے ہیں، ان کو یہ چاہیے تھا، مناسب تھا کہ ان کو لم کے ابحاث میں ذکر کرتے. لم کے بحث جہاں شروع ہے تو وہاں پر ان کو بھی ذکر کیا جاتا، لیکن کیوں ایسا کرتے؟ للمشارکۃ فی الجزم بینہا، اس لیے کہ سب جزم دیتے ہیں، سب ایک طرح کے شریک ہیں. لم اور لما اگر جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، تو لام امر اور لاہ نہیں بھی جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو. لیکن تفریق و تصریف الامر الحاضر المعروف واجب لسببین، لیکن امر حاضر معروف کے گردان کا الگ سے لانا یہ دو سببوں کی وجہ سے، دو وجہوں کی وجہ سے واجب تھا. ایک وجہ کیا ہے؟ لأن الامر الحاضر یاتی بدون اللام، اس لیے کہ امر حاضر جو ہے یہ بغیر لام کے آتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ عام طور پر اسی طرح سے مستعمل ہے کہ افعل افعلا افعلو، اسمع اسمع اسمعو. ٹھیک ہے، اکتب اکتبا اکتب اکتبو، اس طرح سے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ لأن الامر هو قسم مستقل ثالث من الفعل، اس لیے کہ امر جو ہے یہ ایک مستقل تیسری قسم ہے فعل کا. فعل ہم نے کہا تھا کہ تین طرح سے ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. ٹھیک ہے، تو گویا وہ ایک مستقل قسم تھا فعل کا. فلہذا یجب علینا کتابۃ صیغ الامر الحاضر علی حدہ، اس وجہ سے ہمارے ذمے یہ واجب تھا، ضروری تھا کہ ہم صیغ امر حاضر کی جو صیغے ہیں ان کو ہم مستقل لکھ لیں، الگ سے لکھ لیں. واما الامر باللام فنذکرہ ہناک، لام یعنی امر باللام جو ہے اس کو ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں طردا للباب. واما صیغ النہی، طردا للباب کا مطلب ہے یعنی باب کی مطابقت کی وجہ سے، اس کی موافقت کی وجہ سے. واما صیغ النہی فتکتب ها ہنا، نہیں کہ صیغوں کو یہاں لکھیں گے، ان کو آگے مستقل نہیں لکھیں گے. لمناسبتها لصیغ لم، اس لیے کہ اس کی مناسبت لم کے صیغوں کے ساتھ زیادہ ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا. اس کے بعد ہے سوالات. صرف الفعل المضارع المعروف اولا، مجھے نہیں پتہ
کہ کیا ہماری طالبات وہ معلمہ کو یہ اسباق روزانہ سناتی ہے یا نہیں. اگر نہیں سناتی تو پھر ہم اتنی کوشش نہیں کریں گے، ان کے سوالات اور جوابات اور یہ تمرینات تطبیقات یہ سب کچھ کو چھوڑ دیں گے، بس جلدی جلدی سے کتاب پڑھ لیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ معلموں کو ضرور سبق سنایا کرے. صرف الفعل المضارع المعروف اولا، پہلے تو فعل مضارع معروف کی گردان کر لو. وبین صیغ المشترک منها ثانیا، دوسرے نمبر پر ان میں جو مشترک صیغے ہیں ان کو بیان کر لو. نمبر 2 ماذا تعمل ان وکی واذن، ان اور کئی اور اذن یہ کیا عمل کرتے ہیں. بینہ مع ذکر الامثلہ، مثالوں کے ساتھ، مثالوں کو بھی ذکر کر کے ان کو بیان کر لو. اذکر عمل کلمۃ لم، کلمۃ لم، لم جو کلمہ ہے اس کا عمل بیان کرو بالتفصیل بامثلۃ مفیدہ، مفید مثالوں کے ذریعے سے. لماذا فرق صاحب الکتاب بین صیغ الامر والنہی، صاحب کتاب نے کیوں فرق کر لیا امر اور نہیں کی صیغوں میں، کہ امر کی صیغوں کو الگ رکھا، نہیں کی صیغوں کو یہاں لایا، یہ فرق کیوں کیا. التمارین بین باب کل فعل من الافعال، ہر ایک فعل کا باب بیان کرو. وصیغها، اور اس کے صیغوں کو بیان کرو. من المضارع المعلوم والمجهول، مضارع معلوم اور مجہول کے. باقسامہما فی المفردات الآتیہ، اپنے اقسام کے سمیت آنے والے مفردات میں. ٹھیک ہے، یعنی مضارع معلوم کی جو اقسام ہے اور مضارع مجہول کی جو اقسام ہیں ان سب سمیت، یعنی ان سب سمیت اس کی تفصیل پوری بیان کر لو، ان کے صیغے اور ان کے باب بیان کرو. نمبر 2 بین باب کل من الافعال، ہر ایک فعل کے باب کو بیان کرو. وصیغها، اور ان کی صیغوں کو بیان کرو. من المضارع المعلوم والمجہول، مضارع معلوم اور مجہول میں سے. باقسامہما فی الآیات، آیات میں اور آنے والے جملوں میں، سب اقسام سمیت اس کی پوری تفصیل بیان کرو. نمبر 3 ہات مثالا واحدا لکل من المضارع، ایک مثال لاؤ ہر ایک فعل مضارع کے لیے. ای للمثبت والمنفی والمستقبل، مثبت فعل مضارع مثبت کے لیے، فعل مضارع منفی کے لیے، فعل مضارع مستقبل کے لیے. والجحد، اور انکار کے لیے، نفی کے لیے. للمعلوم والمجہول، معلوم اور مجہول سب کے لیے ایک ایک مثال آپ لاؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ نہیں اور مستقبل موقد اس کا درس انشاءاللہ اگلا سبق ہوگا ہمارا، اس کو اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے.